الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود الدنیا والآخرہ، کلاس نمبر 25، فطری آداب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ 5 چیزیں انسان کی فطرت میں سے ہیں: ختنہ، زیر ناف بال صاف کرنا، مونچھوں کا کاٹنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بالوں کی صفائی۔ مشکوٰۃ شریف۔ زیر ناف بالوں کو کاٹنا واجب اور ضروری ہے، اور اس کا مقصد نجاست سے صفائی اور پاکیزگی ہے۔ 40 دن تک یا اس سے زائد بلا وجہ چھوڑنا مکروہ ہے، اور اس کی حد ناف کے نیچے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ، ٹیسٹیز، اسی طرح پخانہ کے مقام کا آس پاس کا حصہ، اور رانوں کا وہ حصہ جہاں نجاست لگنے کا خطرہ ہو، یہ تمام بال کاٹنے کی حد ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ زیر ناف بال، یہ ان کا کاٹنا واجب اور ضروری ہے، اور 40 دن یا اس سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو یہ مکروہ ہے۔ اب کہاں سے کہاں تک کاٹیں؟ ناف کے نیچے سے جو پیڑوں کی ہڈی ہے وہاں سے لے کر شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا حصہ، ٹیسٹیز، اسی طرح پخانہ کے مقام کا آس پاس کا حصہ، اور رانوں کا وہ حصہ جہاں نجاست لگنے کا خطرہ ہو، یہ تمام بال کاٹنے کی حد ہے۔ زیر ناف بالوں سے مراد وہ بال ہیں جو عضو تناسل پر اور اس کے ارد گرد بال ہیں، اور اسی طرح عورت کی شرمگاہ کے ارد گرد بال زیر ناف بال کہلاتے ہیں۔ دبر کے سوراخ کے ارد گرد پائے جانے والے بال بھی صاف کرنے چاہئیں، جہاں سے پخانہ کرتے ہیں اسے دبر بولتے ہیں۔ قبل اور دبر سے بال ختم کرنے مستحب ہیں، بلکہ دبر سے زائل کرنا اولیٰ ہے، کہیں ان میں پخانہ وغیرہ نہ اٹک جائے کہ پانی سے استنجا کیے بغیر وہ گندگی ختم ہی نہ ہو، اور پتھر اور ڈیلے استعمال کرنے سے وہ گندگی ختم نہیں ہوگی۔ ہفتے میں 1 بار ان حصوں کے بالوں کی صفائی کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین دن جمعہ کا ہے۔ ان بالوں کی صفائی میں 15 دن تک تاخیر جائز ہے، اور 40 دن گزرنا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مونچھوں کے کم کرنے، ناخن تراشنے، بغل اور شرمگاہ کے بالوں کی صفائی کے 40 دن مقرر کیے ہیں کہ ان کو اس سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ مشکوٰۃ شریف۔ بغل کے بالوں کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کو نوچا جائے۔ اس طرح کرنے سے بغل سے بدبو نہیں آئے گی اور اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو نوچنے میں دشواری ہو تو پھر کاٹا جائے۔ آج کل نوچنے کے لیے برقی مشین ملتی ہے جس سے نوچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ مرد کے لیے زیر ناف بال استرے یا بلیڈ سے صاف کرنا بہتر ہے۔ مونڈتے وقت ابتدا ناف کے نیچے سے کرے، اور پاؤڈر، کریم وغیرہ کوئی بال صفا چیز لگا کر زائل کرنا بھی جائز ہے، اور عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ کریم یا پاؤڈر وغیرہ سے بال ختم کرے، اس طرح نہ لگائے۔ ناخن کاٹنا بھی دائیں ہاتھ اور دائیں پیر سے شروع کرے۔ فقہا نے ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی ترتیب یہ بتائی ہے کہ شہادت کی انگلی سے شروع کریں، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ناخن تک کاٹیں، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے تک، اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیں۔ پیر کے ناخن دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے کاٹنا شروع کریں، اور اسی طرح ترتیب سے کاٹتے جائیں، اور بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد راستے میں نہ پھینکیں کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے آئیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پر عمل ہو گیا جو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ ختنہ یہ بچے کی پیدائش کے بعد کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد زیر ناف بال صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 15 دن تک تاخیر جائز ہے، اور کوشش کر کے 7 دنوں تک کاٹ لیے جائیں۔
مونچھوں کا کاٹنا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث مبارک ہے، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ پھر ناخن کاٹنا، ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک، اور آخر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا ناخن یہ کاٹیں۔ اور پھر بغل کے بالوں کی صفائی نوچ لیں، زیادہ بہتر ہے، اس سے بدبو نہیں آتی، اور اگر نوچنا مشکل ہے تو پھر اس کے لیے استرا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، ریزر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مرد اپنے زیر ناف بال کاٹنے کے لیے استرا یا بلیڈ استعمال کرے، یہ بہتر ہے، اور عورتوں کے لیے بال صفا یا کریم پاؤڈر لگانا بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فطری آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔